بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یذکر فی بیع الطعام والحکرۃ۔ حکرہ کا معنی سامان روکنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ جب لوگ اس سامان کے ضرورت مند ہوں اور وہ سامان بازار میں کم ہو جائے اور لوگوں کو اس کی سخت احتیاج ہو تو ایسے وقت میں اور سامان مہنگا ہونے کی نیت سے سامان کو روکے رکھنا، نہ بیچنا، یہ احتکار اور حکرہ کہلاتا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ اور اگر یہ جو سامان مہنگا ہونے کی نیت سے اپنے گھر میں روکے ہوئے ہے، بیچنا نہیں چاہتا اور وہ سامان عام طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس کی کوئی قلت نہیں ہے، تو اس سامان کو مزید مہنگا ہونے کی نیت سے روکنا ممنوع نہیں ہے۔ باب ما یذکر فی بیع الطعام۔ یہ باب اس بیان میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ غلے کی بیع قبضہ کرنے سے پہلے اس کا حکم کیا ہے، والحکرہ، اور جو ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا ہے، لیکن اس باب کے تحت جو احادیث ذکر کیے ان میں حکرہ کا ذکر نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب مناسبت علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ذکر کی ہے کہ حکرہ کا معنی لغوی ہے مطلقاً روکنا۔ تو گویا کہ جس انسان نے اٹکل سے کوئی سامان خریدا اور اس کو اپنے گھر منتقل نہیں کیا بلکہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچ دیا، تو یہ بھی لغتاً معترک ہے۔ شرعاً اگرچہ یہ احتکار نہیں، لیکن احتکار لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ جب لوگ اس سامان کے سخت ضرورت مند ہوں، مارکیٹ میں وہ سامان دستیاب نہ ہو، تو اس وقت میں مزید مہنگا ہونے کی نیت سے سامان کو روکنا یہ سخت مذموم ہے۔ چنانچہ معمر ابن عبداللہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لا يعترق الا خاطئ،
کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا مگر وہ جو خطا پر ہے۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس۔ جس انسان نے مسلمانوں کو مال نہ دے کر ذخیرہ اندوزی کی، ان کا غلہ جمع کر لیا، تو اللہ رب العزت اسے جذام اور تنگ دستی میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک روایت حضرت عمر ہی سے مرفوعاً مروی ہے، الجالب مرزوق والمعترق ملعون۔ بیچنے والا، اپنے سامان کو مارکیٹ میں لانے والا، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ اور امام احمد نے عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا، من احتکر طعاما 40 لیلة فقد برئ من اللہ تعالی وبرئ من۔ جس انسان نے 40 دن ضرورت شدیدہ کے باوجود غلہ کو مزید مہنگا ہونے کی نیت سے جمع کیا، تو وہ اللہ سے بری ہے، اللہ اس سے بری ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ بھی مرفوعاً ہے، من احتکر حقرۃ یرید ان یغالی بہا علی المسلمین فہو خاطی۔ جو انسان اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے کہ مسلمانوں پر اور غلہ مہنگا ہو جائے، تو وہ خطا پر ہے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ولید ابن مسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عمرو اوزاعی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام محمد ابن مسلم زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے جو اندازے سے غلہ خریدتے اور اپنے ٹھکانے لانے سے پہلے بیچ دیتے۔
اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر مبی اور ثمن دونوں مختلف جنس کے ہوں تو مبی کو بغیر ناپے تولے اندازے سے بیچنا جائز ہے. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھے. لیکن اگر مشتری اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچنا چاہے تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے. اور یہ دونوں باتیں ذہن نشین رکھیں. تو یہ جو حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو مار کھاتے دیکھا ہے. اندازے سے غلہ خریدتے اور اپنے ٹھکانے لانے سے پہلے بیچ دیتے. تو ان کا مار کھانا اندازے سے غلہ خریدنے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اپنے ٹھکانے لانے سے پہلے بیچ دینے پر تھا کہ یہ غلہ اندازے سے خریدتے صحیح ہے لیکن قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دیتے. اس پر ان کی ضرب و توبیخ ہوتی اور اس بات کا پابند بنایا جاتا کہ اگر آپ نے اندازے سے غلہ خرید لیا تو یہ تو جائز ہے لیکن اگر آپ اسی غلے کو بیچنا چاہتے ہو تو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر قبضہ کر لو, اس کو ناپ لو یا اس کو اپنے ٹھکانے لے آؤ تاکہ قبضہ متحقق ہو جائے. یہ جو فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنے ٹھکانے لے آئیں تب بیچیں تو اس سے مراد قبضہ ہے. اس لیے کہ جہاں خریدا ہے وہیں بیچنے میں اس کا خطرہ ہے کہ سستی اور آسانی کے لیے بے قبضہ کیے بیچ دے. اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھر اپنے دکان پر لا کر بیچو. یہ ابتدائی دور تھا اس لیے یہ شدت برتی گئی تھی. مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے اس اعتبار سے کہ یہ حدیث قبضے سے پہلے غلے کی بیع کی منع کو متضمن ہے. اس لیے کہ یہ گھر ٹھکانے پر لانا یہ تعبیر ہے قبضے کی اور ٹھکانے پر نہ لانے پر ان کی ضرب و توبیخ قبضے کے شرط ہونے کی دلیل ہے. حدثنا موسى ابن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك درهم بدراهم وطعام
وطعام مرجع. ہم سے حدیث امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے. انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن طاؤس سے. وہ روایت کرتے ہیں طاؤس سے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی قبضہ کرنے سے پہلے اپنا غلہ بیچ دے. اس سے حضور نے منع فرمایا. قلت ابن عباس، امام طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ کیا معلوم کیا کیف ذاک، یہ کیسے، یہ کیسے، یعنی قبضہ کرنے سے پہلے ویسے حضور نے منع فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قال ذاک دراہم بدراہم. جب امام طاؤس نے یہ معلوم کیا کہ کیف ذاک، اس بے کا حال کیسا ہے، یہاں تک کہ یہ ممنوع ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ ذاک دراہم بدراہم والطعام مرجع، کہ یہ درہم کو درہم کے بدلے بیچنا ہوا، غلہ تو بعد میں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی انسان نے دوسرے سے غلہ خریدا چند درہم کے عوض، مثلا 10 درہم کے عوض، اور غلہ ادھار ہے. غلے کے بارے میں یہ طے کیا کہ میں یہ غلہ، یہ گیہوں 2 مہینے کے بعد دوں گا، غلہ ادھار ہے. تو یہ غلہ خریدا، غلہ معینہ، مثلا 1 کنٹل گیہوں خریدا کسی انسان نے 100 درہم میں. ابھی گیہوں موجود نہیں ہے، گیہوں تو ملے گا اس کو 2 مہینے کے بعد، اور اس نے 100 درہم بائع کو دے دیے. اب جو غلہ ابھی ادھار ہے 2 مہینے کے بعد ملے گا، اس نے اس غلے کو بائع کے ہاتھ یا کسی اور کے ہاتھ 120 درہم میں بیچ دیے. پہلے اس نے 1 کنٹل غلہ، 1 کنٹل گیہوں 100 درہم میں خریدے، اور گیہوں کی ادائیگی کے لیے 2 مہینے کا وقت مقرر ہو گیا، گیہوں نقد نہیں ہے. اب اس نے 100 درہم جو ثمن تھی وہ بائع کو دے دی، گیہوں خرید لیے، لیکن گیہوں ابھی ملے نہیں ہیں، 2 مہینے کے بعد ملیں گے. اب اس نے انہی گیہوں کو اس بائع کے ہاتھ یا کسی دوسرے کے ہاتھ 120 درہم میں بیچ دیا.
تو یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہا ان یبیع الرجل طعاما حتی یستوفی. کیوں؟ اس لیے کہ تو غلہ تو ابھی غائب ہے، وہ 2 مہینے کے بعد ملے گا. تو گویا کہ یہ 120 درہم کے 100 درہم کو بیچنا ہوا 120 درہم کے بدلے، 100 درہم کو بیچنا ہوا 120 درہم کے بدلے. تو گویا کہ اس نے وہ درہم جس سے غلہ خریدا تھا جو 100 درہم تھے ان کو بیچ دیا 110 درہم میں، 120 درہم میں، اور یہ سود ہے. اس لیے کہ یہ بیع غائب ہے بے ناجز، ادھار کی بے نقد کے ساتھ، فلا یصح، تو یہ صحیح نہیں ہے. بات ذہن میں آ گئی ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا مطلب کہ یہ درائم کی بے درائم کے عوض ہے. ابن تین نے کہا کہ علماء اسلاف نے اس کی تعویل کی، وہ یہ کہ کوئی انسان غلہ خریدے 100 درہم میں اور غلے کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہو، پھر انسان اس غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے اسی کے ہاتھ یا کسی دوسرے کے ہاتھ 120 درہم میں بیچ دے، تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت یہ 100 درہم کی بے 120 درہم کے عوض ہوئی، اور غلہ مؤجل اور مؤخر ہے. یہ مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وَالطَّعَامُ مُرْجَعٌ. حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی. اب اس حدیث میں مرجعن کا لفظ آیا ہے، اسی کی جمع کا صیغہ مرجعن قرآن کریم میں ہے. سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ. یہ آیت غزوہ تبوک میں بلا عذر شریک نہ ہونے والوں میں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے معذرت کی اور توبہ میں تاخیر کی. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عادت کریمہ کے اعتبار سے مرجونا کے معنی کی تفسیر فرما دی اور فرمایا کہ مرجونا کا معنی مؤخرون ہے. مؤخرون ہے. اب معنی یہ ہوا وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اما ان یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے. مرجعن کا مادہ رجاء ہے، یہ ناقص واوی بھی ہے اور محموز اللام بھی. اس کا معنی مؤخر کرنے کے ہیں، اور رجا کا معنی امید اسی وجہ سے ہے کہ وہ مؤخر ہوتی ہے. اور مرجعن یہ باب افعال سے اسم مفعول کا
صیغہ مرجعون اسی کی جمع ہے. حدثنا عبد الولید قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبد الله بن دینار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی نے. انہوں نے روایت کیا شعبہ ابن حجاج سے. انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے. انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، کہ جو انسان غلہ خریدے اور پھر بیچنا چاہے تو اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ پہلے اس پر قبضہ کر لے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ غلہ خریدا اور بیچنا چاہتا ہے تو بیچنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے اس پر قبضہ کر لے. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال كان عمرو بن دینار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس انه قال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذاب بالذاب ربا ربا الا ہاء وہاء والبر بالبر ربا الا ہاء وہاء والتمر بالتمر ربا الا ہاء وہاء والشعير بالشعير ربا الا ہاء وہاء. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان فرمائی علی ابن مدینی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمرو ابن دینار ان سے حدیث بیان کرتے تھے امام زہری سے روایت کرتے ہوئے. انہوں نے امام زہری نے روایت کی مالک ابن اوس سے. مالک ابن اوس جمہور کے نزدیک تابعی ہیں. انہوں نے کہا انہو قال من عنده صرف، فرماتی ہیں کہ مالک ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا کون ہے کہ جو کہ بیع صرف کرتا ہو، بیع صرف کرتا ہو یعنی درم کو درم یا دینار کے عوض بیچتا ہو. فقال طلحہ انا، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں.
معاملہ یہ تھا کہ مالک ابن اوس کو 100 دینار کے بدلے درہم چاہیے تھے. انہوں نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو 100 دینار کے بدلے درہم دے دیں گے. تو ہم نے بھاؤ طے کر لیا اور وہ 100 دینار میرے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی دیتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے. ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے، ابھی ہم آپ کو ان دینار کے بدلے درہم دے دیں گے. اس میں تو نہیں ہے، مگر دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم یہ سن رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا باخدا ان سے جدا نہ ہونا جب تک کہ ان سے درہم نہ لینا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے صرف میں ادھار سے منع فرمایا ہے. قال سفیان هو الذي حفظناه من الزہری. حضرت سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ امام زہری سے ہم نے یہ حدیث اسی طرح یاد کی. لیس فیہ زیادت، اس میں کوئی مزید بات نہیں تھی، اتنا ہی. پھر امام سفیان کیا مطلب، یعنی سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ وہ جو عمرو ابن دینار نے ان سے حدیث بیان کی امام زہری سے روایت کر کے، یہی ہم نے امام زہری سے سن کر محفوظ رکھا بلا زیادت کے. وہ سفیان ابن عیینہ یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ جو ہم کو عمرو ابن دینار نے امام زہری سے روایت کر کے بیان کیا ہے، انہوں نے وہ امام زہری سے خود بھی سنا ہے. فقال اخبرنی، تو امام زہری نے خبر دیا، امام زہری نے فرمایا کہ اخبرنی مالک بن اوس، ہمیں خبر دی مالک ابن اوس نے کہ سمع عمر بن الخطاب یخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مالک ابن اوس نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خبر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذاب بالذاب ربا الا ہاء وہاء، کہ سونے کے عوض سونا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو. والبر بالبر ربا الا ہاء، اور گیہوں کے عوض گیہوں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو. والتمر بالتمر ربا الا ہاء، اور کھجور کے بدلے کھجور سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو. والشعیر بالشعیر ربا الا ہاء وہاء، اور جو کے بدلے جو سود ہے مگر یہ کہ
نقد ہو۔ ہاں سے مراد یہ ہے کہ جدا ہونے سے پہلے مجلس میں قبضہ کر لیں، اور یہ کہ دونوں عوض برابر ہوں، برابر سرابر ہوں، اس لیے کہ دوسری حدیث میں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا سواء بسواء، کہ ہم کو نبی اکرم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے کو سونے کے عوض بیچیں اور چاندی کو چاندی کے عوض، مگر برابر سرابر، بالکل کمی اور بیشی بھی نہ ہو اور ادھار بھی نہ ہو۔ اس حدیث سے ان 4 چیزوں کا ذکر ہے، سونا اور سونے کا ذکر ہے، اور گیہوں کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، اور جو کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں 2 کا ذکر اور ہے، چاندی اور نمک۔ تو ان 6 اشیاء کے بارے میں تو اجماع ہے کہ ان میں کمی بیشی یا ادھار یہ سود ہے۔ اب ان 6 کے علاوہ بقیہ میں سود کم ہوگا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ علت کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے، یعنی اگر دونوں کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں اور دونوں ہم جنس ہوں تو اس میں زیادتی سود ہوگی، چاہے وہ معقول کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ جیسے کہ چونے کے عوض اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے تو یہ سود ہے، اور ایسے ہی اشنان گھاس جو وزن کر کے بکتی ہے، اشنان گھاس کو اشنان گھاس کے عوض بیچا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں برابر بھی ہوں اور دونوں وزن میں برابر ہوں اور دونوں نقد بھی ہوں۔ اور اگر دونوں ہم جنس ہیں لیکن دونوں وزنی یا کیلی نہیں ہیں، یا دونوں کیلی اور وزنی ہیں لیکن ہم جنس نہیں ہیں، تو تفاضل کمی بیشی جائز ہے اور ادھار بیچنا یہ ممنوع ہے۔ اور دوسرا مذہب اہل ظاہر کا ہے، وہ کہتے ہیں ان 6 چیزوں کے علاوہ میں زیادتی سود نہیں ہے۔ اور ایک مذہب ابو بکر اسم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ربا میں علت منتفع ہونا ہے، تو جو چیز قابل انتفاع نہیں ہے اس میں زیادتی سود نہیں ہے۔ اور ایک مذہب ابن محمد ابن سیرین اور ابو بکر ابدی شافعی کا ہے کہ علت حرمت جنسیت ہے، تو ہر چیز کی بے اس کے جنس کے ساتھ تفاضل اگر ہو تو حرام ہے، جیسے مٹی کی بے مٹی کے ساتھ بطور تفاضل حرام ہے، ایک کپڑے کی بے 2 کپڑوں کے ساتھ، ایک بکری کی بے 2 بکریوں کے ساتھ حرام ہے۔ اور ایک مذہب سعید ابن جبیر کا ہے، وہ یہ ہے کہ علت جنس میں منفعت کا تفاوت ہے، لہذا گیہوں اور جو کی میں تفاضل حرام ہوگا، اس لیے کہ ان کی منفعت متفاوت ہے۔ اور ایک مذہب سعید ابن مسیب کا ہے، اور وہی قول امام شافعی کا قول قدیم ہے، علت اس کا مطعوم ہونا ہے، اور وہ مطعوم کیلی ہو یا وزنی۔ اور ایک مذہب
یہ ہے کہ علت اس کا فقط مطعوم ہونا ہے، چاہے مکیل ہو یا موزون ہو یا نہ ہو، لہذا مطعون کے سوا اور سونا چاندی کے سوا میں تفاضل یہ ممنوع نہیں ہے۔ اور یہی مذہب امام شافعی کا قول جدید، یہی امام شافعی کا مذہب جدید ہے، اور یہی مذہب امام محمد اور ابن منذر کا ہے۔ باب بیع الطعام قبل ان يقبض وبیع ما لیس عندک، یہ باب ہے قبضے سے پہلے غلے کی بیع کے حکم کے بیان میں، اور اس چیز کے بیع کے بیان میں جو کہ آپ کے پاس نہ ہو، یعنی جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس کی بیع۔ تو یہ ما سبق میں گزر چکا ہے کہ قبضے سے پہلے اس کی غلے کی بیع جائز نہیں ہے، اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حکیم ابن حزام کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ کوئی انسان میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے ایسی چیز کے خریدنے کا سوال کرے جو میرے پاس نہ ہو، تو میں اس کے لیے وہ سامان بازار سے خرید کر لاؤں، پھر اس کے ہاتھ بیچ دوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال الذي حفظناه من عمرو بن دینار قال سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يقول اما الذي نهى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض۔ قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثلا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے کہا الذی حفظناہ من عمرو بن دینار قال، کہ جو ہم نے عمرو ابن دینار سے محفوظ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عمرو ابن دینار نے یہ کہا کہ انہوں نے امام طاووس کو یہ کہتے ہوئے سنا، الذی حفظنہ سے سفیان ابن عیینہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمرو ابن دینار کے علاوہ دوسرے کی روایت جو طاووس سے ہے اس میں زیادتی ہے اس پر جو طاووس نے، جو کہ عمرو ابن دینار نے طاووس سے روایت کر کے ہم سے حدیث بیان کی، یعنی ہم سے تو حضرت عمرو ابن دینار نے حضرت امام طاووس سے روایت کر کے یہ بیان کیا ہے جو ہم نے محفوظ رکھا۔ یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو سنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اما الذی نہی عن النبی، وہ چیز کہ جس کے بارے میں جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ یہ ہے کہ غلے کو بیچا جائے
غلہ پر قبضہ کرنے سے پہلے، غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ ولا قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولا احاسب کل شیء الا مثلہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو غلے کے مثل سمجھتا ہوں، یعنی جیسے غلے کی بے قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک چیز کی بے قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اشیاء غیر منقولہ کی بے قبضے سے پہلے جائز ہے۔ بہرحال غلے کی بے قبضے سے پہلے بھی جائز نہیں، اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کو بیچے یہ بھی جائز نہیں۔ مثلا یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ہاتھ ایک غلام یا ایک گھر بیچ رہا ہوں، اور وہ اس نے ابھی خود اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، بس ارادہ یہ ہے کہ میں خرید کر اس کے ہاتھ بیچ دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بائع غرر کے مشابہ ہے۔ دوسرا صورت یہ کہ یہ کہے کہ میں تمہارے ہاتھ اتنے میں یہ گھر بیچتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ میں یہ مکان تمہارے لیے مکان والے سے خرید کر تمہارے ہاتھ بیچوں گا، تو یہ بھی منسوخ ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غرر ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ اس کے خریدنے پر قادر نہ ہو، یا اس کو مکان والا اس کے ہاتھ نہ بیچے۔ اور بیع ما لیس عندک میں یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں تمہارے ہاتھ ان دراہم کے عوض، ان جو تم نے مجھ سے مانگے ان دراہم کے عوض فلاں سامان خریدتا ہوں، جو ابھی نہیں، ان دراہم کے عوض جو تم نے مجھ سے مانگے میں تمہارے ہاتھ وہ سامان بیچتا ہوں جو ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں تمہارے لیے خریدوں گا، بولو کتنے میں خریدتے ہو؟ تو اگر تو یہ بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیع ما لیس عندک کے قبیل سے ہے، وہ بیع ما لم تقبض کے قبیل سے ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، کہ جس انسان نے غلہ خریدا تو وہ اس کو نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو نہ بیچے۔ یہ حدیث باب الکیل علی البائع میں گزر گئی ہے۔ یہ امام بخاری کے شیخ عبداللہ ابن مسلمہ ہیں، وہ امام بخاری نے عبداللہ ابن یوسف سے روایت کی ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبضہ کرنے سے پہلے کسی بھی شے منقول کی بیع جائز نہیں ہے۔ باب من را اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك۔ یہ باب اس کے بیان میں کہ جو انسان یہ باب اس کے بیان میں کہ جن کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلہ اٹکل سے خرید لے تو یہ خریدنا جائز، مگر اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اپنی قیام گاہ پر منتقل نہ کرے۔ والادب فی ذالک، اور اگر اس کے برخلاف کرے کہ اٹکل سے غلہ خرید لیا اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دیا، والادب فی ذالک، خلاف ورزی پر سزا کا بیان، خلاف ورزی پر سزا کا بیان۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يزربون أن يبيعوه في مكانهم ثم يؤووه إلى رحالهم۔ یہ باب اس امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کیا یونس سے، انہوں نے امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی سالم ابن عبداللہ نے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا یبتاعون جزافا یعنی الطعام، کہ وہ اٹکل سے بغیر ناپ اور تولے ہوئے غلہ خرید کر اسی جگہ فروخت کر دیتے تھے۔ تو یضربون ان یبیعوه فی مکانہم، تو انہیں حتی یؤووہ الی رحالہم، تو انہیں سرزنش کی جاتی تھی کہ جب تک منتقل نہ کریں غلہ نہ بیچیں، اور منتقل کرنے سے مراد ہے قبضہ کرنا، یعنی ان کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے پر سرزنش کی جاتی تھی اور انہیں تاکید کی جاتی تھی کہ تبھی خرید لیا ہے، اب اس کو بیچنا ہے تو تبھی بیچیں جبکہ اس پر قبضہ کر لیں اور اس کو اپنے گھروں کی طرف منتقل کر لیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ بے قبل قبض مطعومات اور غیر منقولات، یعنی منقولات اور غیر منقولات دونوں کی جائز ہے۔ حضرت امام مالک کا مذہب یہ کہ حدیث میں چونکہ طعام کا لفظ ہے اس لیے صرف کھانے والی چیز ہے جیسے غلہ فروٹ وغیرہ میں بے قبل القبض ممنوع ہے، اس کے علاوہ اشیاء میں جائز ہے۔ اور
امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ منقولات جیسے غلہ پھل وغیرہ میں بے قبل قبض جائز ہے، قبل قبض ناجائز اور فاسد ہے، لیکن غیر منقولات جیسے زمین وغیرہ میں ان میں بے قبل قبض جائز ہے، اس لیے کہ ان کا منتقل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، وہ تو غیر منقول ہے۔